بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی نٹنگم شائر میں شیروڈ کے جنگلات میں رہتا تھا۔ وہ ایک عام شہری تھا، لیکن نٹنگم کے بدکماش شریف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں کئی ناول لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بنی، مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ تاہم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے، جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کردار تھا سلطانہ یا سلطانہ ڈاکو، جسے 96 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے باتھو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ بالم کند ایک دن اپنے زوم میں مالوف نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نیاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ظفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو اجسر نو منظم کیا۔ اس نے نجیب آباد اور سہارنپور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار اسامیوں کی خبر ملتی۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جم کاربٹ نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکے ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حتی المقدور گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا یا اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھوں کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی ڈکیتیوں اور داد و دہش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی جنگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افیسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی جنگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطان کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے صاف بچ نکلے تھے۔ فریڈی جنگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے، جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افیسر سلطانہ کا خاص آدمی
آدمی ہے جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچتے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہے۔ فریڈی جنگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز کے علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا جسے کجلی بن کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سلطانہ بیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے شریر بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ سلطانہ ہو سکتا ہے۔ فریڈی جنگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی جنگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سمول پیرس نامی ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈی جنگ کر رہے تھے، جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا آئی جی جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ فریڈی جنگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا مگر امراء پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی داد و دہش کے چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے۔ سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ جم کاربٹ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی جنگ سے ہو گئی۔ فریڈی جنگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔ سلطانہ نے فریڈی جنگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی جنگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد ان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا۔ یہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ سلطانہ اپنی زندگی ہی میں ایک استری کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے ادیبوں اور قلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنی۔ ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا جس میں سلطانہ کا کردار یول برینر نے ادا کیا۔ پاکستان میں اس کے کردار پر 1975 میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی جس میں سلطانہ کا کردار اداکارہ صدیق نے ادا کیا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل گور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔